الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ 66 اقساط ایپیسوڈ مکمل ہوئی اور 67 آج ریکارڈ ہو رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہوا اور صلح حدیبیہ بظاہر تو صحابہ کرام نے اس کو بڑے رنج کے ساتھ قبول کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، لیکن ان کے جو فوائد تھے، جو ثمرات تھے، وہاں تک ان کی نظر نہیں جا رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صورت فتح نازل کی اور اس صلح کو فتح مبین قرار دیا، تو اس کے اتنے نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کہ یہ صلح ہونے کی دیر تھی کہ کافی قبائل جو اسلام چھپائے ہوئے تھے وہ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور عرب اور قریش ابھی کوئی سازش نہیں کریں گے، ابھی کوئی دشمنی نہیں کریں گے، ابھی کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک قسم کا پیغام چاروں طرف چلا گیا، جس کی بدولت بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ صلح کے فوراً بعد ایک شخص مسلمان ہوا، ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مکے سے مدینے آ گیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا۔ تو مکے والوں نے فوراً اس کے پیچھے ایک بندہ بھیجا، 2 بندے بھیجے بلکہ، ایک کا نام تھا عامری اور ایک اس عامری کا غلام تھا دوسرا۔ تو 2 بندے بھیجے اور خط بھی بھیجا حضور کی خدمت میں کہ ابو نصیر نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کی طرف آ گیا مدینے، تو جس طرح صلح کی شرطیں ہیں تو آپ اس شرط کے پابند ہیں، تو آپ اس کو واپس مکے میں بھیج دیں۔ تو ابو نصیر نے جا کے نبی علیہ السلام کی زیارت بھی کی اور مدینے بھی پہنچ گیا، لیکن پیچھے سے یہ 2 اشخاص آ گئے اور جو ہے وہ خط حضور علیہ السلام کو دیا، ایک عامر بن لوے اور دوسرا اسی کا ہی غلام تھا، کوثر نام تھا۔ یہ دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے قریش کی طرف سے، اور خط جو ہے حضور علیہ السلام کو دیا، تو آپ نے اپنے دستور کے مطابق وہ خط حضرت ابی بن کعب کو کہا کہ پڑھ کر سنائیں۔ تو خط کا یہی متن تھا کہ ہم سے جو آپ کی صلح ہے اس کے مطابق ابو نصیر کو واپس کریں۔ تو آپ نے ابو نصیر کو حکم فرمایا کہ تمہیں واپس جانا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کے حکم کی تو بجاوری مجھے کرنی ہے لازمی، لیکن یہ مشرک مجھے بڑے ستائیں گے، مجھے تنگ کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ابھی جاؤ، اللہ تعالیٰ عن قریب تمہارے لیے اور جتنے بھی ضعیف مسلمان ہیں تم جیسے، ان کے لیے کوئی خلاصی کا راستہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ تو ابو نصیر کو دوسرے مسلمانوں میں نے بھی کچھ آسرا، کچھ دل جائے دی کہ بھائی جانا پڑے گا، تو وہ ان 2 مشرکوں کے ساتھ بحالت مجبوری واپس اس کو جانا پڑا۔ ایک مکان ذوالحلیفہ پر پہنچے، بہت زیادہ دور نہیں ہے مدینے سے، تو وہاں حضرت ابو نصیر کے پاس جو ثمر تھا، جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں، کپڑے میں بند تھیں، تو وہ کھول کر کھانے لگا، اور ان مشرکوں کو بھی کہا کہ تم میرے ساتھ کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں کھائیں گے، اور ان کے پاس اپنا سامان تھا، وہ کھانا اپنا کھول کر کھانے لگے۔ تو ابو نصیر نے کہا عامر کو کہ یار تمہاری تلوار تو بڑی زبردست لگ رہی ہے۔ تو عامر نے کہا کہ ہاں یہ تو بہت اچھی تلوار ہے، اور وہ تلوار جس طرح میان میں بند تھی تو اس کو کھولا اور نکالا۔ تو ابو نصیر نے کہا کہ بھلا مجھے دکھاؤ، یہ دیکھوں۔ تو اس نے وہ تلوار جو ہے ابو نصیر کے ہاتھ میں دے دی۔ تو حضرت ابو نصیر نے دیر ہی نہیں کی اور اسی تلوار سے ایک ہی وار میں اس عامری کو جہنم میں پہنچا دیا۔
تو اس کا جو غلام تھا کوثر، اس نے جب یہ دیکھا کہ اس نے اس کو مارا تو وہ وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کر جو ہے وہ مدینے میں پہنچ گیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ تو حضور نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ تو خوف زدہ لگ رہا ہے، لگتا ہے کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو صحابی ہے ابو نصیر، اس نے تو میرے آقا کو قتل کر دیا اور میں اس سے بھاگ کر آیا ہوں۔ تو اتنے میں جو ہے وہ ابو نصیر بھی ان کی سواری لے کر پیچھے آ گئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں۔ بندہ کہیں بھی بھاگے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے تو بھاگ نہیں سکتا، تو ابو نصیر کہیں نہیں گئے اور رسول اللہ کی خدمت میں دوبارہ آ گئے۔ تو اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو مجھے ان کے حوالے کیا، آپ نے اپنا انجام پورا کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ راہ نکالی، تو میں نے اس کو ایک کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو ابو نصیر تم نے اچھا کام نہیں کیا، یہ تو گویا تم نے جنگ کی ابتدا کر دی ہے۔ تو پھر ابو نصیر سمجھ گیا کہ حضور مجھے دوبارہ بھی ان کے حوالے کریں گے، اور وہاں سے وہ کھسک گیا اور ایک منزل تھی ایس نام کی، ایس، وہاں جا کے وہ مکین ہوا، اور وہاں قریش کے قافلوں کی آمد روانگی ہوتی رہتی تھی۔ تو وہاں سے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیچھے مسلمان تھے مکے والوں کو کوئی خط لکھا یا کوئی بندہ بھیجا، یعنی ایک میسج کرایا کہ ابو نصیر نے ٹھکانہ بنایا اس منزل کو، تو تم بھی جا کے اس سے ملو، یعنی مدینے میں تو یہ لوگ آپ کو آنے نہیں دے رہے، اور ہم شرط کے وجہ سے صلح کی جو شرط ہے اس میں ہم بندھے ہوئے، ہم بھی آپ کو لے نہیں سکتے مدینے، تو آپ مکے والوں کے ظلم سے بچنا چاہتے ہو، آزادی کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنا چاہتے ہو، تو آپ جا کے حضرت ابو نصیر سے ملیں۔ تو ابو جندل وہاں چلا گیا، اور دوسرے مسلمان بھی کوئی ہیلا کوئی بہانہ آہستہ آہستہ کر کے اس سے ملتے گئے۔ یہ 300 افراد کا ایک لشکر بن گیا، اور یہ مکے والوں کے قافلوں جب یہ آتے تھے گزرتے تھے تو ان کو یہ پریشان کرتے تھے اور ان کا راستہ روکتے تھے۔ تو مکے والوں نے تو پریشان ہو گئے، ان کا وہ گزر سفر وہاں سے بند ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا اور آخر حضور علیہ السلام کی خدمت میں کہلوایا کہ یا رسول اللہ، وہ جو ہماری شرط تھی کہ ہمارا بندہ کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، تو وہ جو ہے اس سے ہم ابھی دستبردار ہو رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا اس منزل والے جو مسلمان ہیں ان کو اپنے مدینے بلا لیں، انہوں نے تو ہمیں تنگ کر کے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا خط ابو نصیر کو لکھا کہ آپ لوگ مدینے آ جائیں۔ تو ابو نصیر اس وقت بیمار تھا، بلکہ سکرات میں تھا، تو نبی علیہ السلام کا خط پہنچا، تو اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر جنت کی طرف اس نے سفر اختیار کیا۔ باقی ابو جندل اور جو ساتھی تھے جتنے بھی تھے وہ حضور کے اس حکم کی پیروی میں مدینے حاضر ہوئے، تو کوئی 300 افراد کے قریب تھے۔ تو حضور اور مسلمان ان کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور پھر آپ نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر، یہ ہے ابو جندل جس کی واپسی پر تم رنج ہوئے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ دیکھو یہ کتنے مسلمانوں کے ساتھ آ گیا ہے۔ ویسے تو اکیلا آیا تھا، اور آج یہ اکیلا نہیں بلکہ اتنے مسلمان ان کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا یہ راز تھا جہاں عمر کی عقل نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا، یہ بھی ایک صلح حدیبیہ کی کڑی سمجھیں، یا فوائد و ثمرات میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالمین کے لیے رحمت بھی بنایا، پورے عالمین کا رسول بھی بنایا انسانوں کا، کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے پورے انسانوں کے لیے رسول بنا کر۔ تو آپ کے اوپر ذمہ داری تھی کہ آپ پورے انسانوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ تو مکے والوں نے اب تک تو
ہر طرح سے آپ کو یعنی آپ کی کاموں میں رکاوٹ ڈالتے رہتے تھے، اور صلح حدیبیہ کے بعد آپ مکے والوں سے ایک اطمینان میں آ گئے اور ان کا ایک طرح کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ تو باقی جو آپ کو کام کرنے تھے پھر آپ نے وہاں توجہ ڈالی۔ تو جو آس پاس میں جو بادشاہیاں تھیں، جو بادشاہ تھے، آپ نے ارادہ فرمایا کہ ان کو خط لکھوں اور ان کو دعوت اسلام دوں۔ تو آپ نے یہ بات جب صحابہ کرام کے سامنے رکھی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بادشاہوں کا تو یہ قانون بنا ہوا ہے کہ وہ سوائے یعنی مہر کے خط قبول نہیں کرتے، یعنی جب تک اس پر سیل مہر لگا نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک مہر بنائی جائے۔ تو وہ چاندی کی ایک مہر بنائی گئی، انگوٹھی بنائی گئی، جس پر یہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ مہر جو ہے وہ انگوٹھی تیار ہو گئی، وہ حضور کے پاس تھی، اور نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس رہی، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس رہی، اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس رہی۔ وہ وقت کے خلیفہ تھے اور وہ 6 سال ان کے پاس بھی رہی، لیکن پھر وہ ان کے ہاتھ سے جو گر پڑی ایک کنویں میں، اس کا کنویں کا نام ہے اریس۔ تو حضرت عثمان وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی، پورے پانی کو نکلوایا کنویں سے، پوری طرح ہر طرح سے کوشش کی گئی، لیکن وہ انگوٹھی جو ہے وہ پھر ہاتھ نہیں آ سکی، اور اس طرح ایک حضور علیہ السلام کا ایک تبرک تھا جو یعنی حضرت عثمان کے ہاتھوں سے ایک ضائع ہو گیا۔ تو بہرحال جو خط آپ علیہ السلام نے دیے تو 6 خطوط لکھے، اور 6 قاصد مقرر ہوئے کہ کون سا قاصد کس طرف جائے گا۔ تو نجاشی بادشاہ حبشہ میں رہتے تھے، اس کا خط عمر بن امیہ زمیری کو دیا۔ ہرقل بادشاہ تھا روم کا، اس کا خط دہیۃ الکلبی کو دیا۔ خسرو پرویز بادشاہ تھا عجم کا یعنی ایران کا، اس کا خط عبداللہ بن حذافہ سہمی کو دیا۔ مکوکس جو کہ حاکم تھا اسکندریہ کا، اس کا خط حاتب بن ابی بلتا کو دیا۔ اور حارث بن ابی سمر غسانی بادشاہ تھا شام کا، اور اس کا خط شجاع بن وہب کو دیا۔ اور حوضہ جنفی والی یمامہ کا تھا، اور اس کا خط جو ہے سلیط بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ تو اسی طرح یعنی قاصد مقرر کیے، اور آپ نے فرمایا یہ خط کافی نہیں ہے، آپ لوگ ان کو زبانی طرح بھی اسلام کی دعوت دینا اور اسلام سمجھانا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان صحابہ کرام نے خط تو لیا، لیکن ساتھ ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ دوسرے ملک ہیں، وہاں دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہم یہ دعوت کا کام کس طرح، ہمیں ان کی بولی آتی نہیں ہے تو ہم ان کو دعوت کس طرح دے سکیں گے، اور اتنے بڑے عالیشان کام کا یعنی ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ رات کو جو سوئے ہیں تو صبح جو قاصد جہاں جانا تھا اس کو وہ پوری زبان کی مہارت حاصل ہو گئی۔ جس صحابی کو جہاں جانا تھا وہ پوری زبان صبح اٹھتے ہی وہ جان گیا۔ یہ معرج نبوت والے نے نبی علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ قرار دیا ہے کہ یعنی ایک ہی دن میں، اور جو جہاں جانا تھا اس کو وہ لینگویج کا وہ مہارت ان کو آ گئی۔ نجاشی بادشاہ کی طرف جو بھیجا عمر بن امیہ زمیری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کو 2 خط دیے تھے۔ ایک خط میں تو دعوت تھی، نجاشی پہلے بھی معتقد تھا، اپنا مہاجرین کا بہت خیال رکھتا تھا، اور شاید اس نے پہلے ایمان وہ لے بھی آیا تھا، لیکن باضابطہ طور پر حضرت
عمر بن امیہ زمیری گئے تو اس کو نبی علیہ السلام نے 2 خط دیے. ایک خط میں دعوت تھی کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں جس کی بشارت تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے دی ہوئی ہے، تو تم لہذا ایمان لے آؤ. اور دوسری وصیت یہ کی کہ میرے صحابہ جن کا سردار میرا چچا زاد بھائی ہے جعفر ابن ابی طالب، وہ تمہارے پاس ہیں، تو ان کو باعزت طریقے سے مدینے روانہ کرو. اور دوسرے خط میں آپ نے بی بی ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے لیے جو کہ مہاجرہ تھیں، اس میں لکھا نجاشی بادشاہ کو کہ یعنی میری طرف سے ان کو جو ہے نکاح کا پیغام بھجوا دیں. تو بی بی صاحبہ کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو عمر بن امیہ زمیری نے نجاشی بادشاہ کی دربار میں جب وہ خط پہنچائے اور بتایا کہ میرے پاس رسول اللہ کے خط ہیں، تو وہ سب سے پہلے اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور ان خطوں کو جو ہے وہ آنکھوں سے لگایا اور زمین پر بیٹھ کر وہ خط وصول کیے. کہ تخت پر بیٹھ کر خط لینا رسول اللہ کے اس نے ادب کے خلاف سمجھا. اور پھر حضور کا جب خط پڑھا تو حضرت جعفر کو سلام بھجوائے اور حضرت جعفر کو بلایا اور حضرت جعفر کے ہاتھ پر ہی وہ مسلمان ہو گئے نجاشی بادشاہ. تو یہی ہے، آگے بس دوسرے واقعات آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو پھر دوسری قسط میں بیان کیے جائیں گے. یہ خطوں کا سلسلہ ہے، 2-4 بادشاہوں کے اور واقعات ہیں، تو انشاءاللہ ان کو مزید جو ہے دوسری قسط میں بیان کرتے ہیں.